الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ العصر کی تفسیر بیان کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. زمانے کی قسم، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یہ سورۃ العصر مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. یہ قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اس کی 3 آیات ہیں اور یہ 2 لائن پر مشتمل سورت ہے. یہ مختصر سی صورت ہے لیکن نہایت جامع ترین صورت ہے. الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی ہے، معانی کے اعتبار سے بہت ہی جامع ترین صورت ہے جس میں تمام مضامین شامل ہیں. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کی شروعات قسم کے ذریعے کی، اور قسم اللہ نے زمانے کی کھائی ہے. اس سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ سورت ایسی ہے اور ایسی فضیلت اس کی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سورت کے متعلق بیان فرمایا: لو تدبر الناس سورۃ العصر لکفت. اگر اللہ صرف سورہ عصر نازل کرتا، لوگ اس میں غور و فکر کر لیتے، صرف یہ ایک سورت ہی ان کے لیے کافی ہو جاتی. یہ اس کی فضیلت ہے. جو اس کے اندر مضامین شامل ہیں وہ ان کی جامعیت ہے. سورت کی شروعات اللہ نے قسم کے ذریعے کی، اور والعصر کہہ کر زمانے کی اللہ نے قسم کھائی. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ وقت کی ہے، ٹائم کی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں وقت کی الگ الگ جگہ قسم کھائی گئی. کبھی واللیل اذا یغشا کہہ کر رات کی قسم کھائی گئی، کبھی والضحیٰ کہہ کر صبح کی قسم کھائی گئی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی. اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس جو بندے کے اعمال ہوں گے، ان اعمال میں جو سوالات ہوں گے، ان سوالات میں یہ بھی ہوگا کہ عمر کو کہاں خرچ کیا، اپنی جوانی کو کہاں پر لگایا. اس کا تعلق ٹائم سے، وقت سے. تو سب سے بڑی چیز جو انسان کو ملی ہے وہ وقت ہے، وہ ٹائم ہے. قسم کھا کر اللہ نے یہ بیان کیا کہ زمانہ اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اب جب یہ بات بیان فرمائی کہ سب انسان خسارے میں ہے، تو آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ خسارے میں کون نہیں ہے، اس کو تذکرہ کیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ گھاٹے میں وہ انسان نہیں ہے جس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے. دیکھیے، جب وقت کی بات آئی ہے تو وقت کی مثال بیان کرتے ہوئے بہت سی زبانوں میں بہت سارے جملے کہے گئے. عربی زبان میں کہا گیا الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ، گولڈن سے زیادہ قیمتی ہے. اس طرح انگلش میں کہا گیا ٹائم از منی، کہ ٹائم ہی پیسہ ہے، ٹائم ہی سب کچھ ہے. حالانکہ یہ جملے ہم دیکھتے ہیں اگر ٹائم کے ساتھ تو زیادہ پرفیکٹ معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ گولڈن کی جہاں تک بات ہے، سونے کی جہاں تک بات ہے، اگر آدمی کے پاس سے وہ گم ہو گیا یا ختم ہو گیا تو آدمی اسے دوبارہ حاصل کر سکتا ہے. اور اسی طرح
اگر آدمی کے پاس پیسہ تھا، پیسہ کھو گیا یا ختم ہو گیا تو آدمی دوبارہ پیسہ کما سکتا ہے، لیکن جب وقت ایک بار چلا جائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ تو وقت کا پیسوں کے ساتھ، سونے کے ساتھ کمپیئر کرنا مناسب نہیں رہے گا۔ اس طرح کہا جائے الوقت هو الحیاۃ، ٹائم از لائف، کہ وقت ہی زندگی ہے، ایک لمحہ کٹ ہوا سمجھو زندگی کٹ ہو، یہ ہے ٹائم کی قیمت، یہ قدر و قیمت۔ تو جو ٹائم کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانے گا، فرمایا اللہ رب العالمین نے، وہ کہ خسارے میں ہے، اور جو ٹائم کی قیمت کو پہچانے گا وہ خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ اگر وہ ہمارے اندر پائی جائیں تو ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلی چیز ہے ایمان کا ہونا، کیونکہ ایمان کے بغیر آدمی جو بھی کام کر لے قابل قبول نہیں ہے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، جس نے ایمان کا انکار کیا چاہے جو عمل کر لے، اللہ کے پاس کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں۔ وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرے، نیک عمل کرے۔ دیکھیے اعمال کی جان ایمان ہے، اور ایمان کا تقاضا اعمال ہے۔ اعمال صالحہ کی جان ایمان ہے، اور ایمان کا تقاضا اعمال صالحہ کا کرنا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، اور یہ 2 باتیں انفرادی ہے، انڈیویجولی ہے، انسان کی انفراد سے، اپنے ذات سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اور آگے جو صفات اللہ نے بیان کی وہ اجتماعی ہے، کلیکٹیو ہے، معاشرے کے اندر کی ہے۔ وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور تیسرے وہ لوگ، یعنی تیسری صفت یہ ہے کہ لوگ حق کی آپس میں وصیت کرتے ہیں، کہ وصیت کہتے ہیں عربی میں کسی بات کو زور دے کر تاکید کے ساتھ جو بات بیان کی جاتی ہے بھلائی کے بعد، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اس لیے مرنے والے کی نصیحت کو بھی وصیت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ زور دے کر توجہ کے ساتھ بات بتاتا ہے، اہم بات۔ تو جو بات بار بار بتائی جائے تاکید کے ساتھ، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کی جائے۔ حق سے مراد وہی جو پہلے بات آئی، اعمال، ایمان اور اعمال صالحہ، انہی کا نام حق ہے۔ کہ جو ایمان پر نہ ہو اس کو ایمان کی دعوت دی جائے، جو عمل پر نہ ہو اس کو عمل کی دعوت دی جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کی جاتی رہے۔ شروع میں اللہ نے 2 صفت بیان کی، ایمان کا ہونا اور اعمال صالحہ کا ہونا، یہ انسان کے اپنی ذات سے متعلق ہے۔ اب آگے جو 2 صفات ہیں وہ دوسروں کے تعلق سے ہیں، کہ یہاں پر یہ بات اللہ نے بیان فرمائی کہ صرف ایمان کا لانا اور اعمال صالحہ کا کرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو دوسروں تک پہنچانا، اپنی ذات تک محدود رکھنا نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ جن کے اندر ایمان نہ ہو ایمان کی دعوت دی جائے، جن کے اندر عمل نہ ہو عمل کی دعوت دی جائے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ تو یہاں پر یہ اشارہ کیا گیا کہ دعوت حق کے بعد فوراً اللہ نے صبر کی تلقین لائی۔ تو یہاں پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ دعوت کا کام یہ بڑا کٹھن کام ہے۔ اس کام کو کرنے میں آدمی کے راستے میں پھول نہیں بچھائے جائیں گے، ایسی چیزیں پیش آئیں گی جو آدمی کی طبیعت کے خلاف ہوں گی، اس کے مزاج اور مذاق کے خلاف ہوں گی، بہت سی چیزیں ایسی پیش آئیں گی۔ تو ایسی چیزوں کے پیش آنے پر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ یہی دعوت کا کام کرنے والوں کا شیوا ہے، یہ بات اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ سارے انسان گھاٹے میں ہے، سوائے 4 صفت کے حاملین کے لیے، کہ 4 صفتیں، 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ اس نقصان میں شامل نہیں ہیں۔ ایک ہے ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا حق کی دعوت دینا، اور چوتھا ہے حق کے راہ میں آنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر اپنے آپ کو صبر سے جمائے رکھنا۔ ورنہ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ خسارے میں۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں تو بڑے ٹھاٹ کی زندگی گزار رہا ہوں، کسی طرح کا کوئی یہاں پر میں خسارے میں نہیں ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خسارے سے مراد آخرت کا خسارہ، موت کے بعد کا خسارہ۔ اصل زندگی یہ نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں، یہ تو ایک امتحان ہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہوگی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کا مل جانا کامیابی نہیں ہے،
آخرت میں جنت کا مل جانا یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اب اس صورت کو پڑھ کر ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ 4 چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی تو اس کی کوشش کریں۔ اگر 4 چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو بہت مبارک، بہت مبارک، بہت مبارک۔ اگر اس کے اندر کی چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے، وقت ضائع کیے بغیر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔